نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ رواں دواں ہے. آج اس کی 9 تاریخ ہے. کل آنے والا دن 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء ہے. احادیث مبارکہ میں اس دن کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. ویسے محرم الحرام کے اندر روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے. مجمع الزوائد، الترغیب والترہیب اور شرح مسند احمد، ان کتابوں کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ماہ محرم الحرام کا ایک روزہ رکھا اسے ایک دن کے بدلے میں 30 دن کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. ایک روزہ رکھنے پر 30 روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اگر کوئی 10 روزے رکھ لے تو 300 روزوں کا ثواب اسے ملے گا. اسی طرح سے مجموع الزوائد میں اور معجم طبرانی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم کے مہینے میں 3 روزے رکھے یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا، تو اسے 60 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. 60 برس کی عبادت کا ثواب اسے دیا جائے گا. تو اس طرح سے کئی احادیث مبارکہ میں محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے. اب عاشورے کی فضیلت سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشورے کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اس ایک روزے کی برکت سے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہوں کے لیے کفارہ ہے. صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جو 1 سال میں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ عاشورے کے ایک دن کے روزے کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ یہودی لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ کس دن ہے اور کس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں؟ تو ان یہودیوں نے جواب دیا، یہ بہت بڑا دن ہے. اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی. فرعون اور اس کی قوم پانی میں ڈوب گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا. تو ہم بھی رکھتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. چونکہ یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے تھے،
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمنا ظاہر فرمائی، اگر اگلے سال میں زندہ رہوں تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اگلے سال محرم سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس دن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کی وجہ سے 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھنا یا 11 تاریخ کا 10ویں تاریخ کے ساتھ میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہوگی اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہوگی۔ تو کرنے کا کام محرم میں یہ ہے، نمازیں خوب پڑھیں، تلاوت کریں، روزہ رکھیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ بعض لوگ جو ہے کرنے کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتے، بلکہ نہیں کرنے کے کام، جیسے محرم میں بہت سارے جو ہے لوگ ماتم مناتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم مناتے ہیں اور تعزیہ نکالتے ہیں، پنجے بٹھاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے بہت سارے غلط کام، جلوس وغیرہ نکال کر ناچتے ہوئے، ٹرافک کو جام کرتے ہوئے، اور اسی طرح سے جو ہے نمازوں کو قضا کرتے ہوئے دوسروں کو تکلیف دے کر بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں۔ یہ سب جو ہے غیر شرعی امور ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت پیش آئی ہے، شہادت کوئی غم اور ماتم کی چیز نہیں، اس کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر فرمائی ہے، تو پھر ماتم کیوں کرے؟ تو اس لیے یہ سب غلط چیزیں ہیں، اور دشمنان صحابہ کا گویا کہ یہ شعار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ صحابہ کے خلاف کام کرتے ہیں، قرآن کے خلاف کام کرتے ہیں، اور جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس قوم میں شمار ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت کی، یعنی ان کی جیسی ایکٹنگ کی یا ان کے جیسے چال چلی، تو وہ اسی میں شمار ہو جائے گا۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اغلاط العوام میں یہ بات لکھی ہے کہ ہولی کے دنوں میں جو رنگ اچھالتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے چہروں پر اور جسم پر رنگ اچھالتے ہیں غیر مسلم، ان دنوں میں ایک نیک شخص جا رہے تھے، انہوں نے مذاق کے طور پر ایک گدھے پر پان کھا کر تھوک دیا کہ تجھے کسی نے نہیں رنگا، لا تجھے میں رنگ دوں۔ تو اس کا وبال یہ ہوا کہ اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، گرفت میں لے لیا کہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی، لہٰذا جہاں وہ ہیں یعنی وہ دشمن ہیں وہیں جاؤ۔ تو دیکھیے مشابہت سے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اس لیے ہم کو بھی جو ہے ایسے غیر غلط کاموں میں اپنے آپ کو نہیں لگانا ہے۔ وقت قیمتی چیز ہے، اچھے کاموں میں لگانا چاہیے۔ قرآن پڑھیں۔ اگر آپ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام سے دلی محبت ہے تو اس دن جو ہے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ کے اور دعائیں کر کے۔ کرنے کا کام یہ ہے، روزہ رکھ کر، بجائے روزہ رکھنے کے بجائے جو ہے شربتیں بانٹتے پھرتے ہیں اور یا علی یا حسن یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں۔ یا اللہ بولنے پر ثواب ملے گا، ہاں، یا اللہ یعنی اے اللہ، اللہ سے مانگیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک نظم ہے، یوم عاشوراء ایک تاریخی یادگار دن، ہماری ہی نظم ہے الحمدللہ۔ اس میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں بہت ساری چیزیں جمع کی گئی ہیں، غور سے سماعت فرمائیں، اس میں بہت بڑا سبق ہے، نصیحت ہے۔ اس کا عنوان ہے یوم عاشوراء ایک تاریخی یادگار دن ہے، تاریخ زمانے میں نمایاں یوم عاشوراء ہے، تاریخ زمانے میں نمایاں یوم عاشوراء، قبول عذر آدم بھی ہوا ہے یوم عاشوراء، نجات نوح طوفان سے ہوئی ہے یوم عاشوراء، براہیم پر بنی گلزار آتش یوم عاشوراء، فراق حضرت یوسف سے تھی والد کو بے چینی، وصال ان دونوں نبیوں کا ہوا ہے یوم عاشوراء، مرض پیغمبر ایوب کا تھا کل 18 سال، مرض پیغمبر ایوب کا تھا کل 18 سال،
شفا اللہ نے بخشی ہے ان کو یوم عاشورہ، گزارا ایک چلہ شکم ماہی میں ہے یونس نے، گزارا ایک چلہ شکم ماہی میں ہے یونس نے، لبے دریا پہ مچھلی نے نکالا یوم عاشورہ، نجات حضرت موسیٰ ہوئی ہے بحر قلزم سے، نجات حضرت موسیٰ ہوئی ہے بحر قلزم سے، ہوا ہے غرق فرعونی اسی میں یوم عاشورہ۔ حسین ابن علی کا واقعہ بھی ہے بہت مشہور، حسین ابن علی کا واقعہ بھی ہے بہت مشہور، ملا رتبہ شہادت کا ہے ان کو یوم عاشورہ، مگر افسوس ان پر ہے جو ماتم کرنے والے۔ ہاں تو افسوس ہے ان لوگوں پر، مگر افسوس ان پر ہے جو ماتم کرنے والے ہیں، قرآن پڑھ کر شہیدوں کو بخشتے یوم عاشورہ، بجائے اس کے شربت بانٹتے پھرتے ہیں گلیوں میں، غضب ہے رقص انگاروں پہ شب میں یوم عاشورہ، رسوم جاہلیت کے نشے میں مست ہیں یہ لوگ، رسوم جاہلیت کے نشے میں مست ہیں یہ لوگ، بچشم حق نہیں واقف کہ کیا ہے یوم عاشورہ۔ رسول اللہ کا فرمان مسلم میں ہوا وارد، مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رسول اللہ کا فرمان مسلم میں ہوا وارد ہے، سب روزوں سے افضل بعد رمضان صوم عاشورہ، تھا روزہ فرض قبل ماہ رمضان یوم عاشورہ، تھا روزہ فرض قبل ماہ رمضان یوم عاشورہ، ہوا ہے نفل بعد فرض رمضان صوم عاشورہ، فضیلت صوم عاشورہ ہے رکھنے کی مسلمانوں، فضیلت صوم عاشورہ ہے رکھنے کی مسلمانوں، ہے کفارہ گناہ سال ماضی صوم عاشورہ، یعنی ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے یہ عاشورے کا روزہ۔ جو مومن اہل خانہ پر کرے وسعت کھلانے میں، جو مومن اہل خانہ پر کرے وسعت کھلانے میں، در برکت کھلے گا اس کے گھر میں یوم عاشورہ، تو ایک سال تک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے، جو عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اچھا کھلائے۔ محرم کے مہینے سے ہوا آغاز سال نو، نیا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم کے مہینے سے ہوا آغاز سال نو، مبارک ہو مہینہ مبارک یوم عاشورہ۔ آخر میں پیغام ہے، آخری شعر پر پہنچا ہوں، پیام قاری سب کو ہے، تعلق رب کا ہے کافی، پیام قاری سب کو ہے، تعلق رب کا ہے کافی، یعنی اللہ سب کے لیے کافی، اللہ سے تعلق، اللہ سے دوستی ہماری ہونی چاہیے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور جو بھی آفتیں بلائیں ٹل جائیں گی۔ پیام قاری سب کو ہے، تعلق رب کا ہے کافی، عبادت میں دعاؤں میں لگے رہنا ہے ہم کو یوم عاشورہ، عبادت میں دعاؤں میں لگے رہنا ہے ہم کو یوم عاشورہ۔ تو یہ مختصر پیغام ہے، اس چیز کو بہت عام کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ سال میں ایک ہی دن ایسا ہے جو اتنی بڑی فضیلتوں کا حامل ہے، اتنے بڑے بڑے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں، ایسے دن میں بیکار وقت گزارنا، ماتم کرنا، یا شربتیں بانٹتے ہوئے پھرنا، یا کوئی غلط حرکت کرنا، یا اللہ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہوتا ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ جیسے خیر و بھلائی کے دنوں میں، یعنی جن دنوں کی راتوں کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، ان دنوں میں جیسے نیک کام کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسے کوئی گناہ اگر ہو جائے تو اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی غلط حرکتوں سے حفاظت فرمائے، اور یوم عاشورہ کو صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت میں، دعاؤں میں، ذکر و تلاوت میں، اچھے کاموں میں گزارنے کی اور اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔